قبول فرمائے اور انہیں اس بہترین اعمال پر بہترین اجر دونوں جہانوں میں دے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پکارے ہمارے لیے رب کو، یخرج لنا مما تنبت الارض، نکالے ہمارے لیے وہ جو اگاتی ہے زمین، کیونکہ من و سلوا تو تیار آتے تھے، من بقلہا، سبزیوں میں سے، وقثائہا، اور بقل اصولاً سبزی کو کہتے ہیں، اور قصہ حقیقت میں تو ترے کو کہتے ہیں، تھرا، کھیرا، وفومہا، اور لہسن میں سے، وعدسہا، مسور میں سے، وبصلہا، پیاز میں سے۔ منہ کا مزہ خراب ہو گیا تھا ان کا، یہ چھٹپٹی چیزیں مانگی، ان میں لہسن اور پیاز سے چونکہ بو پیدا ہوتی ہے، پیغمبر نے سخت ناپسند فرمائی، اور آپ نے فرمایا من اکلا من هذه الشجرة البنتنا فلا يقربن مسجدنا، جو یہ بدبودار چیز کھا کے آئے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو ایک مسئلہ علماء نے یہ نکالا کہ نماز کے اوقات میں کھانا مکروہ ہے، دوسرا یہ کہ اگر مسجد جانا نہیں ہے نماز کے بعد ہے تو بالکل درست اور صحیح ہے، تیسرا یہ کہ جائز تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے، چوتھا یہ کہ یہ پابندیاں کچے پر ہے، پک گئی تو جائز ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے امیتوہا بالطبخ، پکا کے مار ڈالو ایسے، یعنی اس کی بدبو ختم کرو۔ آپ نے خود پکے ہوئے سالن سے بھی انکار کیا ہے، اور جب صحابہ بھی انکار کرنے لگے تو فرمایا اوناجی مع من لا تناجون، جن کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے تمہاری تو نہیں ہوتی۔ اور طحاوی اور ابو داؤد میں ہے یا علی کل السوق، اے علی لہسن کھاؤ، لولا یاتینی ملک لاکلتہ، میرے پاس بھی فرشتہ نہ آتا میں بھی کھا لیتا۔ وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ لَتَتَعَزُّونَ مِمَّا يَتَعَزَّى بِهِ بَنُو آدم، جس طرح تمہیں بدبو سے تکلیف ہوتی ہے اس طرح فرشتوں کو بھی گرانی پیش آتی ہے۔ اس لیے سنت طریقہ ہے کہ نماز میں، اجتماع میں، درس میں، مسجد آنے کے لیے خوشبو میں کہی جائے۔ الحمدللہ۔ بقل ترکاریاں، قصہ کھیرا، پختوں کو وتا بادرنگ ہوئی، کلوتا ترم ہوئی، وفومہا، اور لہسن، وعدسہا، اور دالیں یا مسور کی دال پرسرور ہے لیکن آنکھوں کی روشنی کے لیے طب میں لکھا ہوا ہے مضر ہے، خاص کر جب تیز ہو بہت۔ بصل پیاز مقوی قلب ہے اور دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ یا لیتا لو لم تترے الجراحات القدیمہ، افسوس کہ پرانے زخموں کو بھی تازہ کرتا ہے، پھوڑے پھنسیاں دانے بھی نکالتا ہے، قوت باں میں بھی نہایت مفید ہے۔ دل والوں کے لیے، خاص کر شوگر والوں کے لیے بھی لہسن مفید ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ صاف کر کے اسے دانتوں میں چبائے، ویسے کھائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو نکل جائے گا اپنے راستے سے، نہیں چبائے تاکہ لعاب میں مل جائے اس کے ذرے، اس کا ریلا، اور یہ لعاب پھر خون میں ملتا ہے اور خون کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آیا بدلنا چاہتے ہو جو بہت گھٹیا ہے اسے چھوڑ کر جو بہت اعلیٰ ہے۔ او منو سلوا تیار کھانا، بریانی، زردہ، او پلاؤ اور حلوہ، بٹیر اور شوربے، قسم قسم کے پرندوں کے سالن لو، پھل فروٹ، او چھوڑا لہسن پیاز ریج رنگ روکا تو مصیبت کے واڑوں دا تیار ہے ڈوڑائی برات لیا دادی گنم آسمان نہ نازل دل
اللہ اکبر. یہ کم بختانو خود خراب شو. اہبطوا مصرا، اتر جاؤ اس شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا. ایک شہر کا کہا گیا، کوئی کہتے ریحا تھا، کوئی اور تھا. وہاں کھیتی باڑی کا انتظام بڑا تھا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ماری گئی ان پر خواری اور ذلت اور خواری. ذلت مشقت، مسکنت غریبی. سلمنا غنم دمام جانو شل پپاؤ کی وی خوڑل پتاؤ کی. جس کے 100 من گندم ہو گئے اس نے کہا 1 پاؤ ہوا تھا. اور کسان سے پوچھو، کاشتکاروں سے، ہائے مارے گا، انا لمغرمون، سارا قرض رہ گیا، بل نحن محرومون. آپ نے ایک گھر دیکھا جس میں ہل، سہاگا، یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی کھیتی باڑی کی. آپ نے کہا جس گھر پہ یہ ہوگا وہ ذلیل و خوار ہوگا. کبھی نہ ان کے اوقات صحیح ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مشقت میں آج بھی کھیتی باڑی والے. پنجاب سے غریب ٹرک بھر دیتے ہیں ٹماٹر سے، کراچی پہنچ کر کے کبھی وہ اتنے پیسے بھی نہیں کرتے جتنے پیسے ٹرک والے نے لینے ہیں، اور روتے رہتے ہیں. مشقت کا کام ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ نے پسند نہیں کی زراعت، اور اماموں نے کہا کہ کیڑے مکوڑے، پرند چرند درند سب کھاتے ہیں، سارا جہان ان سے آباد ہے. سبزی ہے، ترکاری ہے، نو تو گوشت کھانے والے سب تھوڑے پھلسی اور دل کے مریض ہو جائیں گے. ہر گلے را رنگ بوئے دیگرس، فإن لکم ما سألتم، اللہ نے کہا اس سامنے شہر میں چلے جاؤ، وہاں زمین زیادہ ہے. فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہ جو تم نے مانگا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مار دی گئی ان کے اوپر خواری اور عاجزی. وباءوا بغضب من اللہ، لوٹ گئے ناراضگی لے کر خدا کی. توبہ توبہ. کسانوں کی نہ نماز، نہ جماعت، نہ کپڑے پاک، ہم وقت دوڑ دھوپ میں